روز وادی کشمیر میں مختلف گیموں میں بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. وہی کہ اگر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج فردوس احمد موجود ہے جو کہ ایک نیشنل ایتھلیٹ ہے جنہوں نے نیشنل پہ اگر ہم بات کریں گے تو کئی گیمیں انہوں نے کھیلے. اگر کن گیموں میں انہوں نے نیشنل کھیلا, کتنے گولڈ انہوں نے نکالے, آج ان سے ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہی آپ نے نیشنل کھیلا تو کن گیموں میں آپ نے نیشنل کھیلا اور کہاں کہاں سے آپ نے گولڈ نکالا؟ جی السلام علیکم, میرا نام فردوس احمد لون ہے. میں شاہ پورہ ترال سے بلانگ کرتا ہوں. جی میں 6 ٹائمز نیشنل گولڈ میڈلسٹ ہوں. ٹائیکوانڈو, پنچنگ سلاٹ اور 4 ٹائمز نیشنل یوگاسنا پلیئر بھی رہا ہوں. جی جی میں پہلا سینئر نیشنل پلیئر ہوں یوگاسنا کا, ڈسٹرکٹ پلوامہ کا پہلا سینئر نیشنل پلیئر ہوں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے, ریسنٹلی یہاں پہ ہماری یوٹی چیمپئن شپ ہوئی تھی, یوگاسنا یوٹی چیمپئن شپ ہوئی تھی. اس میں میں نے گولڈ میڈل لایا. اس کے بعد ہماری سلیکشن ہوئی تھی نیشنلز کے لیے, جو کہ کرناٹکا میں ہوا تھا. ہماری نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی وہاں پہ. وہاں سے کوالیفائی کر کے ہماری جو سلیکشن ہوئی تھی وہ نیشنل گیمز کے لیے 38 نیشنل گیمز 2025 میں ہوئی تھی. ہماری ہونے جا رہی ہیں 2025 نیشنل گیمز ہونے جا رہے ہیں اتراکھنڈ میں. 28 جنوری سے لے کے 14 فیبروری تک وہ چیمپئن شپ رہے گی وہاں پہ. اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سپورٹس کونسل کا, جو ہمیں پلیٹ فارم دیتے ہیں, جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے یوٹی کو, اپنے کنٹری کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ کریں. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے کوچ مسٹر شبیر احمد ڈار صاحب, جو ہمارے کوچ ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں کوچنگ کرتے ہیں اور JNK میں یوگاسنا کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کب جو ہے کھیلوں میں کب آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ ایکچولی میں چھوٹا تھا, مجھے بچپن سے ہی مارشل آرٹس کا شوق تھا. جی میری انسپائریشن جو ہے وہ میں پہلے موویز دیکھتا تھا, ٹائیگر شراف کی موویز دیکھتا تھا, میں بروسلی کی موویز دیکھتا تھا, انہیں سے میں انسپائر ہوا. پھر میں نے اکیڈمی جوائن کی یہاں پہ. میں 4 سال ادھر ہی پریکٹس کرتا رہا. پھر میں نے سوچا مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے آگے جانا ہے. گیم وہ پکڑنی چاہیے جس میں سکوپ ہو, جس میں آپ کچھ کر سکو گے. اس کے بعد میں نے 2021 میں نے یوگاسنا جوائن کیا, جو سری نگر میں میرا سر ملا شبیر احمد ڈار صاحب. پھر میں نے 2021 میں یوگاسنا جوائن کیا. اس کے بعد میری پریکٹس سری نگر میں بھی رہی اور ادھر پہ بھی رہی, گھر میں بھی رہی. پھر اس کے بعد پہلا نیشنل ہمارا ہوا جودھ پور میں. اس کے بعد ادھر بھی اچھی پرفارمنس تھی میری. دوسرا نیشنل جو ہے وہ تامل ناڈو میں رہا میرا. تیسرا نیشنل جو ریسنٹلی نیشنل ہوا وہ رہا کرناٹکا میں, بنگلور میں جو رہا. وہاں سے کوالیفائی کر کے میں نیشنل گیمز کے لیے سلیکٹ ہوا ہوں. پہلا یوگاسنا پلیئر ہوں ڈسٹرکٹ پلوامہ کا جو نیشنل گیمز میں یہ سلیکٹ ہوا ہے. یہ نیشنل گیمز کے لیے جو 2025 38 یہ نیشنل گیمز 2025 یہ اتراکھنڈ میں ہونے جا رہی ہے. تو اگرچہ ہم بات کریں کہ ہر کسی فیلڈ میں, ہر کسی شعبے میں کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں گے تو یہ جو ہم کہیں گے ڈیفیکلٹیز آتی ہے. جس طریقے سے آپ نے جب کھیل کے میدان میں قدم رکھا تو کتنی مشکلات آپ کو اٹھانی پڑیں؟ مشکلات تو آتے رہتے ہیں, سٹرگل کرنا پڑتا ہے لائف میں. سٹرگل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. جب آپ سٹرگل کرو گے تبھی آگے جاؤ گے. جیسے یہ ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا نیبرز ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ان کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے, اگنور کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ آگے جا سکو گے. تو اگر فیملی کی بات کریں گے تو فیملی میں کس کا زیادہ سپورٹ ہے آپ کا؟ ہم سب کا سپورٹ, یہ پاپا کا, ممی کا اور چھوٹا بھائی ہے میرا, وہ سپورٹ کرتا ہے. جی جی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کشمیر میں اتنا سپورٹ کسی کو کرتا ہوگا. اپنے پیرنٹس کسی کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے ہوگے جتنا مجھے کرتے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس کلاس میں آپ پڑھتے ہو اس وقت؟
میں نے ابھی یہ BP's جو ڈگری ہے بیچلر آف فزیکل ایجوکیشن وہ کمپلیٹ کی ہے مہاراشٹرا ناگپور یونیورسٹی سے. تو جب آپ نے گیم کے میدان میں جب آپ نے قدم رکھا تو اس وقت کس کلاس میں پڑھتے تھے آپ؟ میں 9th میں میں اس ٹائم 9th میں تھا جب میں نے اسٹارٹ کیا پریکٹس. کس طریقے سے آپ مینیج کرتے تھے؟ ایک طرف اگر ہم کھیل کی بات کریں گے یا دوسری طرف آپ کی پڑھائی کی بات کریں گے تو کس طریقے سے آپ دونوں کو جو ہے مینیج کر رہے تھے؟ دیکھو ٹائم نکالنا ہوتا ہے. پہلے میں پڑھائی کرتا تھا, اسکول جاتا تھا. اسکولنگ میری یہاں پہ جامعہ علوم ہمدانیہ اسکول میں ہوئی میری اسکولنگ. اس کے بعد میں ہائر سیکنڈری جو بوائز ہائر سیکنڈری ترال میں وہاں سے میری ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہوئی. اس کے بعد میں نے ڈائریکٹ ایڈمیشن کیا مہاراشٹرا میں BP ایڈمیشن کیا میں نے. 3 سال ہوئے کمپلیٹ ہوئی ڈگری. اس کے بعد اب میں سوچ رہا ہوں آگے جانے کا, اسی سپورٹس فیلڈ میں آگے جانے کا میں سوچ رہا ہوں. تو جس طریقے سے ہم بات کریں گے مختلف گیمز ہیں, اگر ہم کرکٹ کی بات کریں گے, فٹ بال کی, فلور بال کی بات کریں گے تو آپ نے کس میں, آپ نے ابھی بولا کہ یوگیشنا میں شاید آپ نے کیا, تو ہاں کیوں آپ نے یہ چوز کیا؟ ایکچولی جو یہ گیم ہے اس میں ابھی تک JNK میں کوئی میڈل نہیں آیا نیشنل میں. ٹھیک. آج پہلی بار جو ہو رہا ہے ہماری سلیکشن ہوئی ٹاپ 10 آل انڈیا لیول پہ ٹاپ 10 رینک رہی JNK کی. مجھے لگا گیم بھی ڈفیکلٹ ہے, اس میں آسنز کرنے پڑتے ہیں. یوگا آسنا گیم ہے, نام ہے اس کا. اس میں آسنز کرنے پڑتے ہیں. ڈفیکلٹیز بہت آتی ہے یہاں پہ. پریکٹس کے دوران بھی انجریز بھی آتی ہے, بٹ دھیان سے اگر کوئی کرے گا اس کو کچھ نہیں لگے گا. تو کتنے فائدے ہیں اس گیم کے؟ گیم کے تو بہت سارے فائدے ہیں. پہلے ہی فزیکلی فٹ رہ سکتا ہے, مینٹلی فٹ رہ سکتا ہے, سوشلی فٹ رہ سکتا ہے. اور بڑی بات جو کمپٹیشنز کرتا ہے وہ اپنے انڈیا کو, اپنے UT کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ لا سکتا ہے. تو آپ نے انٹرنیشنل بھی اب آپ انٹرنیشنل کے لیے بھی آپ سلیکٹ ہوئے ہو, تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے وہ کیا ہے؟ یہ جو گیم ہے یہ نیشنل کے لیے جو سلیکٹ ہوتا ہے ٹاپ 10 جو اسٹیٹس آتے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہی نیشنل گیمز کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں. ہمارا بھی نام آیا. ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اچھے سے, وہاں دیکھیں گے جو نیشنل گیمز ہوتے ہیں یہ ویلڈ ہوتے ہیں نیشنل گیمز. اور یہ جو یوگا آسنا ہے یہ بھی اچھی گیم ہے. اب ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ 28 تک ہم پریکٹس کریں گے, پھر ہم کمپٹیشن کریں گے وہاں پہ, دیکھیں گے کیا رہے. انشاءاللہ ٹھیک ہی رہے گا. تو جن بچوں نے آج تک گیمز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو ان کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ میری میسیج یہی رہے گی کہ وہ آئے سپورٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لے, تاکہ ان سے کیا ہے کہ میری میسیج یہی رہے گی کہ وہ آئے بڑھ چڑھ کر حصہ لے, اس سے فزیکلی مینٹلی اور سوشلی بھی فٹ رہ سکتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنا نام, اپنے گاؤں کا نام, اپنے یہ UT کا نام, اپنے یہ اسٹیٹ کا نام, اپنے یہ کنٹری کا نام نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ لائے. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے فردوس احمد ہمارے ساتھ موجود, جنہوں نے کئی گیموں کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ نیشنل پہ کھیلے, انہوں نے کئی گولڈ بھی نکالے. تو جس طریقے سے ابھی انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل گیم کے لیے ان کو جو ہے اب سلیکشن بھی ہونے والی ہے, اب انہوں نے ان بچوں کے لیے ایک میسیج چھوڑی ہے جنہوں نے آج تک جو ہے گیم میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے بھی مختلف گیموں میں پارٹیسپیٹ کرے, چونکہ گیم کے ساتھ اگر ہم بات کریں گے تو فزیکل فٹنس بھی رہتی ہے. مجھے دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہے کشمیر پرائڈ.